السلام علیکم۔ ڈینگی بخار یا ڈینگی فیور ایک وائرل انفیکشن ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ آپ کے لیے ایز اے پیرنٹ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈینگی بخار کی آپ کے بچے میں کیا علامات ہو سکتی ہیں اور کس ڈینجر سائن کی صورت میں آپ نے ان کو فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہے، ورنہ یہ آپ کے بچے کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈینگی بخار کیا ہے، آپ کے بچے میں ڈینگی بخار کی کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ آپ کے بچے کو ڈینگی کا بخار ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کون سے ایسے ڈینجر سائنز ہیں جن کو آپ کو ایز اے پیرنٹ معلوم ہونا چاہیے، ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو اس بخار سے بچا سکتے ہیں۔ ڈینگی بخار کیا ہے؟ ڈینگی بخار یا ڈینگی فیور ایک وائرل انفیکشن ہے۔ یہ وائرس اس خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ایک سے دوسرے شخص کو پھیلتا ہے۔ اس مچھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جسم سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور ٹانگوں پر سفید اور سیاہ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ مچھر زیادہ تر سن سیٹ اور سن رائز یعنی سورج غروب ہونے کے وقت اور سورج نکلنے کے وقت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بارشوں کے موسم میں یہ زیادہ موجود ہوتا ہے، لیکن موسم سرما یعنی ونٹرز کے آغاز میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ باہر کھلی جگہوں سے یہ گھروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بچے میں ڈینگی کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ شدید بخار یعنی 103 104 تک بخار، 103 104 فارنہائٹ تک فیور، سر میں درد، آنکھوں کے پیچھے درد، پٹھوں میں درد، پورے جسم میں درد۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اور بتا نہیں سکتا تو وہ بہت زیادہ رو رہا ہوگا، تکلیف میں ہوگا، آپ کے چپ کروانے کے باوجود وہ چپ نہیں کر پا رہا ہوگا۔ نوزیا، وومیٹنگ یعنی متلی، قے محسوس ہونا، پتلے پخانے آنا، بچہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور جسم پر ریش بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے بچے کو ڈینگی بخار ہو رہا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے بچے کو فوراً ڈاکٹر پاس لے کر جائیں، وہ اس کا مکمل معائنہ کر کے کچھ آپ کے بچے کے خون کے ٹیسٹ آپ کو بتائے گا، جو ڈینگی کے ٹیسٹ ہوں گے اور CBC وتھ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہوگا، یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ وتھ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہوگا، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آپ کے بچے کے خون کے خلیے کہیں کم تو نہیں ہو رہے۔ اپنے بچے کو بخار کے لیے نلکے کے پانی کی پٹیاں کریں۔ کوئی بھی دوا اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل نہیں دینی۔ بخار کے لیے بھی آپ صرف وہ شربت دیں جس میں پیراسیٹامول شامل ہے۔ ایسی دوا شربت جس میں NSAIDs یا بروفن یا ایسپرین ہو بالکل نہیں دینی۔ بچے کی ہائیڈریشن بہتر کریں، یعنی پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ پانی ORS، نمکول کا پانی دیں، سوپ دیں، لیکن آپ نے سرخ رنگ کے مشروبات نہیں دینے کیونکہ یہ بیماری کی شدت میں آپ کو اور آپ کے ڈاکٹر کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں۔ خوراک نرم دیں، سافٹ ڈائٹ دیں، ایسی غذا دیں جو معدے پر بوجھ نہ ڈالے، یعنی مرچوں والی بہت زیادہ فرائیڈ اسپائسی چیزیں نہیں دینی کیونکہ پہلے ہی بچے کو متلی، نوزیا وغیرہ ہونے کے چانسز ہیں۔ پھل، سبزیاں، اچھی نیوٹریشن والی غذا دیں، بچے کو آرام کروائیں، وہ ریسٹ کرے، ماسکیٹو نیٹ کا استعمال کریں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے خون کے سیل دیکھنے کے لیے ہر 24 گھنٹے بعد CBC وتھ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا ٹیسٹ کروائیں۔ عموماً بچے ڈینگی فیور سے 7 سے 10 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ان 7 سے 10 دنوں میں آپ نے اپنے بچے پر گہری نظر رکھنی ہے، خاص طور پر ان دنوں میں جب بخار اتر جائے تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہے اور آپ نے خطرے کی علامات پر نظر رکھنی ہے۔ آپ کو ایز اے پیرنٹ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈینجر سائنز کیا ہیں۔ ڈینجر سائن جن پر آپ نے گہری نظر رکھنی ہے ان 7 سے 10 دنوں میں: بخار اگر بچے کا اتر جائے لیکن بچے کی بے چینی بڑھ رہی ہو، اس کی طبیعت بگڑ رہی ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، چڑچڑا پن ہو، بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، ہاتھ لگانے سے بھی درد ہو، مسلسل الٹیاں اور وومیٹنگ ہو رہی ہوں، یعنی 24 گھنٹے میں سے 2 سے 3 دفعہ بچہ آپ کا وومٹ کرے، پانی کی کمی ہو، آنکھیں اندر کو دھنس رہی ہوں اور ہونٹ خشک ہو رہے ہوں، بچے کو یورین کم آ رہا ہو، خاص طور پر پچھلے 4 سے 6 گھنٹے میں آپ کو محسوس ہو کہ بچہ اب یورین کم کر رہا ہے، بچے کو چکر آ رہے ہوں، وہ ڈھیلا یا سست ہو رہا ہو، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہوں،
سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہو یا اس کا سانس تیز ہو رہا ہو، ناک، منہ، مسوڑے، یورین، پخانے، کہیں سے بھی خون آ رہا ہو، یا جسم پر آپ کو نیل نما دھبے نظر آ رہے ہوں۔ اگر آپ کو اپنے بچے میں ان ڈینجر سائن میں سے کوئی سی بھی نشانی نظر آ رہی ہے، ان 7 سے 10 دنوں میں، خاص طور پہ ان دنوں میں جب بچے کا بخار اتر رہا ہو اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ان میں سے کوئی بھی آپ کو نشانی نظر آ رہی ہے، تو آپ نے فوراً سے بھی پہلے یعنی 15 منٹ کے اندر اپنے بچے کو ہاسپٹل ایڈمیشن کے لیے لے کر جانا ہے، کیونکہ ایک منٹ آپ کے بچے کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ڈینگی بخار کی اس وقت ہمارے ہاں کوئی اویلیبل ویکسین نہیں ہے، اس لیے احتیاط ہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو فل سلیو یعنی پورے بازوں والے کپڑے پہنائیں، مچھر بھگاؤ لوشن لگائیں۔ بچوں کے لیے خاص قسم کی کریم اور لوشن ہیں جو ان کی جلد کے مطابق بنے ہوتے ہیں۔ سن سیٹ، سن رائز یعنی سورج جب نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بچوں کو باہر نہ بھیجیں۔ کھلی جگہ پر نہ سوئیں۔ گھر میں کوئلز، میٹس، اسپریز کا استعمال کریں، ماسکیٹو نیٹس کا استعمال کریں۔ چونکہ ڈینگی کھرے ہوئے پانی میں جنم لیتا ہے، اس لیے اپنے گھر میں اور ارد گرد پانی کھڑا نہ ہونے دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ فریج کے نیچے کی ٹرے پانی سے صاف ہو، گملوں میں پانی اکٹھا نہ ہو، ایک دن چھوڑ کر پانی دیں۔ چھتوں کی ٹینکیوں میں اور پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ کوڑا وغیرہ فوراً ایک محفوظ جگہ پر پھینکیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ گھر میں اگر جانور یا پرندے ہیں تو ان کے پانی کے برتن کو استعمال کے بعد خالی کر دیں۔ گھر میں کہیں سے کوئی پانی لیک ہوتا ہو، چاہے وہ ٹیپ سے ہو یا اے سی کا پانی ہو، تو اس کو فوراً ٹھیک کروائیں۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر جالیاں لگوائیں۔ ان تمام احتیاطی تدابیر سے آپ نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ اپنے تمام گھر والوں کو مچھروں سے پھیلنے والی باقی بیماریوں سے بھی بچا سکتے ہیں، جیسے کہ ملیریا، چکن گنیا اور زیکا وائرس۔ اپنے اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔